لمسے جانا کس نمبر 13 از قلم لائبہ خان۔ زرش خانزادی کا دل تو ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اپنے لالا کو ساتھ دیکھ کر اسے ٹوٹ کر اپنے لالا پر پیار آیا تھا، لیکن بصیر خانزادہ کو اس طرح سے اپنے لالا سے چپکتا دیکھ کر زرش خانزادی کو غصہ بھی آیا تھا۔ لیکن خیر، وہ اب اتنا تو برداشت کر ہی سکتی تھی، آخر اس کے لالا نے اسے اتنی بڑی مصیبت سے جو بچا لیا تھا۔ وہ کسی کی بھی زندگی میں دوسری بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے اپنے لالا کی طرف دیکھا اور بعد میں بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف اس سے پہلے کہ چلتی زرش خانزادہ نے اسے مخاطب کیا تھا کہ گڑیا، حویلی چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے، دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے لالا، آپ گاڑی تیار کروائے، میں جب تک اورزلا اور محضلہ کو بھی بلا کر لاتی ہوں۔ اب تک تو محضلہ کو بھی ہوش آ گیا ہوگا، زرش خانزادی نے اپنے لالا سے کہا۔ وہ مسلسل بصیر خانزادہ کی نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن لاپرواہی سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہ اورزلا اور محضلہ کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب زرم خانزادہ اور بصیر خانزادہ کی گاڑی خانزادہ حویلی کے پورچ میں آ کر ایک ہی ساتھ رکی تھی۔ زرش، اورزلا اور محضلہ تو گاڑی کے رکتے کے ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ زرم خانزادہ بھی ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ محضلہ کو دیکھ کر اس کا دل اچک کر اس کے پاس جانے کو ہمک رہا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ وہ اس لڑکی پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ چلو، کیا اندر نہیں جانا تم نے؟ بصیر خانزادہ نے انابیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی منہ پھلائے دوسری طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ آپ نے غصے میں بھی کیسے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اس کے بھائی سے اجازت مانگی تھی؟ آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، تو کس طرح سے میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی آپ دوسرے نکاح کے لیے اپنے ذہن میں یہ سوچ لا سکتے ہیں؟ انابیہ نے بصیر خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بدتمیزانہ لہجے میں چیخ کر اس سے سوال پوچھا تھا۔ میں نے تم سے نکاح مجبوری کے تحت کیا، اس بات سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، اور مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ایک طرفہ محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے کبھی بھی نہ تمہیں شے دی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت انجام دی جس کی وجہ سے تمہیں یہ لگے کہ بصیر خانزادہ تمہاری محبت میں مبتلا ہے۔ اسی لیے آئندہ سے سوچ سمجھ کر میرے سامنے بات کرنا اور جتنا ہو سکے اپنے لہجے کو قابو رکھنا۔ میرے سامنے، سمجھا رہی ہوں میری بات۔ بصیر خانزادہ نے ناگوار لہجے میں اس کی بات سنی اور دانت پیستے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی بھی لڑکی کی اونچی آواز سن ہی نہیں سکتا تھا سوائے اپنی ماں کے اور من پسند عورت کے۔ بصیر خانزادہ کی بات سن کر خفت اور شرم کی وجہ سے انابیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کس طرح سے نکاح کے بعد یہ بات کر سکتا تھا؟ انابیہ اس وقت سے اس بات سے ناواقف تھی، تو وہ یہی سوچ لیے ہوئی تھی کہ جب نکاح ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زبردستی سے کیا ہوا نکاح اور کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالنا دونوں الگ الگ بات۔ بصیر خانزادہ نے اسے جواب دیا اور اس کے بعد اس کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر گاڑی سے نکلتا حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ پیچھے انابیہ بھی ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے نکلی اور اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ یہ دیکھو، میری بیٹیاں بھی آ گئیں، اب اس خوشخبری کو ہم اورزلا کو بھی سناتے ہیں۔ عالم زیب خانزادہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب سے مخاطب ہوئے تھے۔ اورزلا اور محضلہ کو ساتھ ہی اپنے پاس آنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ کیسی خوشخبری؟ اور ہمارے پیچھے پیچھے آپ لوگوں نے ایسی بھی کیا بات ہے طے کر لی کہ ہمیں خوشخبری ہی بن گئی؟ زرم خانزادہ نے بھی خوشگوار موڈ میں اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ساتھ زرش خانزادی، اورزلا اور محضلہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھیں۔ اورزلا کے چہرے پر بھی تجسس نظر آ رہا تھا۔ بصیر خانزادہ اور انابیہ بھی اگر اپنی کرسی سنبھال گئے تھے، اب ڈائننگ ٹیبل پر تقریباً خانزادہ حویلی کے سارے مکین ہی موجود تھے۔ بابا، میں نے اور بھائی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہماری چھوٹی شہزادی عالم زیب خانزادہ نے محضلہ کی طرف دیکھا اور مزید آگے کہا کہ محضلہ اور زرم خانزادی کا نکاح اگلے ہفتے کروائیں گے۔ عالم زیب خانزادہ نے اپنی بات کہتے ہوئے اورزلا کی طرف دیکھا جیسے اس کی رائے جاننا چاہتے ہوں۔ دادا جی عالم زیب اور اورنگ زیب کے علاوہ سب کے سب یہ بات سنتے ہی چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے اثرات بھی صاف دکھائی دے سکتے تھے، سوائے اورزلا کے۔ آپی، یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ابھی کسی سے کوئی سوال بھی
جواب نہیں کیا تھا کہ سبھی معزلہ کی معصوم سی آواز سنائی دی۔ سب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن حیرت بھی ہوئی تھی کہ اسے ابھی تک نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ آپی کی جان، آپ اپنے کمرے میں جائیں، بعد میں آ کر آپ کو نکاح کا مطلب سمجھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اوپر کمرے میں۔ عرضلہ نے معزلہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے کمرے میں بھیجنا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے غصے اور چیخنے دھاڑتے ہوئے آوازوں کو سن کر وہ بے ہوش ہو جائے، اسی لیے اسے کمرے میں بھیجا اور معزلہ بھی ہاں میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ زرم خانزادہ کی تو دل کی مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری خوشی کے اثرات کو دیکھ کر زرش خانزادی کو اپنے لالا کے اوپر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ کمرے کے اندر جا کر جلدی سے اپنی لالا کی نظر اتارے گی تاکہ ان کی خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ آپ نے کس سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ عرضلہ محضلہ کے جانے کے بعد اب عالمزیب خانزادہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ میں باپ ہوں تم لوگوں کا، اور تم لوگوں کے اچھے اور برے فیصلے لینے کا حق ہے میرے پاس۔ عالمزیب خانزادہ نے نرمی سے عرضلہ کو جواب دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید اپنے اور اپنی بیٹی کے بیچ کا رشتہ خراب کر دیں۔ پہلے ہی وہ ان سے ناراض تھی۔ نہ ہی میں آپ کو باپ مانتی ہوں اور نہ ہی معزلہ آپ کو اپنا باپ مانتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمارے اچھے اور برے کے فیصلے نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی اس نکاح کے لیے میں رضامندی نہیں دے سکتی، وجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ سب لوگوں کے سامنے ابھی میری چھوٹی 15 سالہ بہن نے نکاح کا مطلب پوچھا تھا۔ نکاح کا مطلب تک تو اسے نہیں پتہ، اور میں اسے ایک 30 سالہ خانزادے کے نام کر دوں، اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں۔ اسی لیے میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ عرضلہ خانزادی نے سنجیدگی سے سب بڑوں کو تمیز کے دائرے میں جواب دیا تھا، اور اپنی بہن کو ایک آرام دہ زندگی دینا چاہتی تھی، یہ نہیں کہ ایک خانزادے کی قید میں دے کر وہ اپنی بہن کی زندگی کو برباد کر لیتی۔ ویسے بھی ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ صرف 15 سال، اور اس کا نکاح وہ 15 سال بڑے لڑکے سے کروا لیتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عرضلہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، اور کیا تمہیں تمہارے مورے نے تمیز نہیں سکھائی تھی جو تم بڑوں کے سامنے اس طرح سے باتیں بنا رہی ہو؟ دادی جی نے عرضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے۔ میری 21 سالہ زندگی میں اور معزلہ کی 15 سالہ زندگی میں ہمارے اوپر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ہی بھائیوں کا سایہ تھا۔ ہمارے پاس صرف اور صرف ہماری موریں ہی تھیں۔ اچھے اور برے کی تمیز سکھانا، کانفیڈنٹ بنانا، غلط کا ساتھ نہ دینا، کس طرح سے لوگوں کو اپنا حق استعمال نہ کرنے دینا، اگر کوئی زیادتی کرے تو اسے جواب دینا، یہ سب ہماری موریں نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی لیے میں کانفیڈنٹ بھی ہوں۔ میں مورے کی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں اتنی اہمیت دی کہ ہمیں ہمارے حق کے لیے لڑنا سکھا کر گئی ہیں۔ اور آج اگر معزلہ کچھ بول نہیں سکتی تو اس کے ساتھ اس کی بڑی بہن عرضلہ خانزادی کھڑی ہے، اور میں میری مورے کی اس بات کی تا قیامت تک شکر گزار رہوں گی اگر وہ ہمیں ہمارے حق کے لیے بولنا نہیں سکھاتی۔ تو جس طرح سے ان بظاہر نام کے عارض شوہر خانزادہ نے میرے گھر آ کر میرے کندھے پر بندوق چلا کر محبت کے نام پر مجھ سے نکاح کیا، بعد میں بدلہ لیا، اسی طرح سے میری دوسری بہن کا انجام بھی ہوتا اگر میری موریں مجھے میرے حق میں بولنا نہیں سکھاتی۔ میں معزلہ کے ساتھ ہی کھڑی ہوں، اس کا نکاح میری اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں کروا سکتا، نہ اس کا سگا باپ اور نہ ہی اس کے سوتیلے بھائی۔ عرضلہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اسے دادی جی کی یہ بات بہت بری طرح سے چبھی تھی۔ اگر اس کی موریں زندہ نہیں تھیں تو ان کی تربیت پر سوال اٹھانا تو دادی کی تربیت بھی گوارا نہیں کرتی، پر بڑوں کو کون سمجھاتا؟ اس لیے اپنی طرف سے اپنے حصے کا جواب دیتے ہوئے وہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل سے جانا چاہتی تھی۔ عارض خانزادہ نے دکھ بھری نظروں سے عرضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں کرب سے بند کی تھی۔ واقعی میں اس سے اپنی زندگی کی وہ غلطی ہوئی تھی جس کی معافی تلافی شاید اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ ایک عورت کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے بعد مرد کو اتنا حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے یا پھر تیسرے دن عورت سے معافی مانگ کر اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر سب کچھ بھول جائے، اور یہی حال عرضلہ کی طرف سے بھی تھا۔
وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی عزت نفس اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ معافی کے چند الفاظ بول کر وہ اس ایک دن کے حادثے کو بھول جاتی جس نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اوزلا، اس میں میرا یا پھر برلاس کا کیا قصور ہے؟ ہم تمہارے بھائی ہیں اور جیسے تمہارا فیصلہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ اگر تم محضلہ کا نکاح زرم لالا سے نہیں کروانا چاہتی تو میں تمہارے اس فیصلے کا احترام کروں گا اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بظاہر تمہارے بڑے بھائی کی طرح۔ ملیار خانزادہ نے اٹھ کر اوزلا کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ایک مہینے کے بعد بڑے بھائیوں جیسا مان سے نوازا تھا۔ شکر ہے کہ بڑی بہن کے معاملے میں نہ صحیح آپ کو چھوٹی بہن کے معاملے میں بولنا یاد آیا، اور میں آپ دونوں سے یہی امید کروں گی اگر اب آپ لوگ میرے معاملے میں کچھ نہیں بول سکے، میرا ساتھ نہیں دے سکے، تو کم از کم اس معاملے میں میرے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ یہ سفاک حویلی والے کچھ نہ کر سکیں۔ یہی امید میں آپ دونوں سے لگائے بیٹھی ہوں۔ اوزلا نے ملیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اوزلا خانزادی کی باتیں سننے کے بعد ملیار خانزادہ کی نگاہیں خود بخود شرم سے جھک گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایک مہینے سے وہ حویلی میں رہ رہی تھی، لیکن ملیار خانزادہ نے اسے کبھی بھی خود سے مخاطب نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا غم دور کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ تو بڑی خوشی سے اپنا نکاح کر بیٹھا تھا، حالانکہ اس نے آرش خانزادہ سے اس بات کے بارے میں کوئی ایک لفظ تک نہیں پوچھا تھا۔ ملیار خانزادہ کو شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس نے اوزلا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد تم جو بھی فیصلہ کرو گی، تمہارا بڑا بھائی بن کر تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور آپ سب بھی سن لیں، اوزلا کی اجازت کے بغیر محضلہ کا نکاح زرم لالا سے نہیں ہوگا۔ اب کوئی میری بہنوں کی طرف غلط آنکھ یا غلط بات بھی کہے تو اسے اوزلا اور محضلہ تک پہنچنے کے لیے پہلے ملیار خانزادہ سے نمٹنا ہوگا۔ ملیار خانزادہ نے پہلا جملہ اوزلا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اس کے بعد وہ حویلی والوں سے مخاطب ہوتا، دھاڑتے ہوئے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتا۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اوزلا خانزادی بھی بنا کسی کو مخاطب کیے اوپر کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اسے اب امید تھی کہ حویلی والے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ زرم خانزادہ اس وقت حویلی کی چھت پر کھڑا ہاتھ میں سگریٹ لیے گہرے گہرے کش لگاتا آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ جن بھائیوں کو بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا تھا، آج وہی بھائی اس کی محبت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ دکھ سے اس کی آنکھیں بالکل سرخ سی پڑ گئی تھیں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ملیار خانزادہ ایسا کہے گا۔ اوزلا کی طرف سے تو اسے پہلے ہی دھڑکا لگا تھا کہ وہ منع کرے گی، لیکن اب تو ملیار خانزادہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ سگریٹ کو ختم ہوتے دیکھ کر آخری کی بچی ہوئی سگریٹ کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے مسلتے ہوئے اس نے جلن کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور ایک سگریٹ جلا کر وہ دوبارہ سے گہری کش لینے کے ساتھ اپنے اندر کی جلن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ لالا کی پکار سن کر زرم خانزادہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آرش، ملیار، برلاس، بصیر سبھی اس کے پیچھے کھڑے تھے، گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے، سگریٹ کو دوبارہ سے انگلیوں کے پورے سے مسلتے۔ اس سے پہلے ہی برلاس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کو لے کر اپنے چمچماتے بوٹ تلے کچل دیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم سب لوگ یہاں؟ زرم خانزادہ نے ایک نظر گھور کر برلاس کی طرف دیکھا تھا جو لاپرواہ بنا اب ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا، ساتھ ہی ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ لالا، میں معافی چاہتا ہوں اگر میری باتوں سے آپ کے دل آزاری ہوئی ہو۔ ملیار خانزادہ نے اپنا سر نیچے کیے شرمندگی سے کہا تھا۔ کیا تم چاروں میں سے کسی کو پتہ تھا کہ میں اس لڑکی سے جنونیت بھری محبت کر بیٹھا ہوں؟ زرم خانزادہ نے اپنی طرف سے ان چاروں کو بہت بڑی بات بتائی تھی۔ اپنے لالا کی بات سن کر چاروں نے حیرت سے اپنے سروں کو ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر عجیب و غریب نظروں سے زرم خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سوالوں کو پڑھتے ہوئے زرم خانزادہ نے گھور کر ان چاروں کی طرف دیکھا تھا۔
برلاس کے سر پر ایک چپت لگاتے ہوئے زرم خانزادہ نے کہا تھا کہ کیا میں مذاق کر رہا ہوں تم لوگوں سے؟ سچ کہہ رہا ہوں، میں کر بیٹھا ہوں محبت میں اس لڑکی سے، جنون بن گئی ہے وہ میرا پچھلے 1 مہینے سے، اور یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے۔ میں معزلہ کو پچھلے 1 سال سے جانتا ہوں اور اسے ڈھونڈ بھی رہا تھا بزنس ٹائکون ہونے کی وجہ سے۔ ان کے اسکول میں بزنس کی کلاس کے دوران ایک کمپٹیشن ہوا تھا جس کی وجہ سے آدھے گھنٹے کے لیے میں ان کے اسکول ان کی پرنسپل کی بہت منت اور سماجت پر گیا تھا، اور وہاں معزلہ کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن وہ پہلی بار ہی ہو گیا تھا۔ اس کے 1 سال تک میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی بھی تو دیکھو، میں اس سے ملا بھی تو جس دن اس کی مورے کا جنازہ میں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جا رہا تھا، تب 1 سال بعد ہماری دوبارہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی جو 1 سال پہلے میری نیند اور راتوں کے چین اڑا کر لے جا چکی تھی، 1 مہینے سے مسلسل اسے اپنی نظروں کے سامنے حویلی میں دیکھ کر زرم خانزادہ کی سانسیں رکنے کے مترادف ہو جاتی ہیں۔ جب وہ 15 سالہ لڑکی میرے سامنے نہیں ہوتی تو زرم خانزادہ نے ان چاروں کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے گہری سوچ میں گم ہوتے اپنے بھائیوں کو اپنے دل کی حالت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ چاروں حیرت سے کھلے ہوئے منہ کے ساتھ زرم خانزادہ کی پیٹھ کو دیکھ رہے تھے۔ ان چاروں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بڑا لالا اتنی جلدی بازی مار لے گا۔ آپ بھی مجھ سے آگے ہو گئے پیار میں، لیکن ایک میں ہی کمارا رہ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس حویلی میں ایک معصوم اور کمارا میں ہی رہ گیا ہوں۔ برلاس خانزادہ کا تو الگ ہی رونا تھا۔ وہ تو ساری سیریس سچویشن کو پھاڑ میں جھونکتے ہوئے اپنا رونا رو رہا تھا۔ بصیر خانزادہ کو شدت سے اپنے چھوٹے خان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اور اسے ہنسی بھی آ رہی تھی، جو کسی بھی سیریس سچویشن میں سیریس ہونا تو جسے جانتا ہی نہیں تھا۔ اب کیا آپ سب لوگ میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ میں جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں۔ زرم، آرش اور ملیار خانزادہ نے گھور کر برلاس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بصیر خانزادہ کے پیٹ کے پیچھے نامحسوس انداز میں چھپ گیا تھا، جیسے کہ اسے پتا تھا کہ اب تینوں ڈریکولا کی طرف سے ایک معصوم سے بچے پر ظلم ہونے والا ہے۔ لیکن لالا، اب کیا ہوگا؟ ملیار لالا نے تو سب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جو ارزلہ بھابھی کا فیصلہ ہوگا وہی میرا آخری فیصلہ ہوگا۔ بصیر خانزادہ نے ملیار خانزادہ کی ناکام سی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب کے کہکے ہوا میں چھوٹے تھے، اور ملیار خانزادہ نے گھور کر بصیر کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، سمجھ نہیں آتا اب کیا ہوگا زرم خانزادہ کا۔ یہ سن کر دل ہی اداس ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہ تو ارزلہ کے ساتھ اتنا گھٹیا رویہ اپناتا، نہ تو اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر زیادتی کرتا، اور نہ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا۔ ملیار خانزادہ نے آرش کے کندھے پر ایک مکہ مارتے ہوئے کہا تھا تو آرش نے بھی دکھ بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آرش خانزادہ نے کسی کو کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ بس اب جہاں پہلے زرم خانزادہ ان کی طرف سے رخ موڑے کھڑا تھا، اب اسی جگہ پر آرش خانزادہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ غلطی نہیں، میں نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی تلافی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اتنی جلدی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ میری وجہ سے اس کی زندگی تباہ برباد ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی موریں بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ اتنی جلدی مجھے معاف نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس رب کی طرف سے اتنی جلدی مجھے معافی ملے گی۔ ابھی تو میرے مقدر میں تڑپ کی سزا شروع ہوئی ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ آرش خانزادہ نے نہایت ہی دکھی لہجے میں کہا تھا۔ سبھی اس پر غصہ تھے، لیکن اس کی تڑپ، اس کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اچھا لالا، چھوڑیں، اب جب آپ سب لوگوں نے اپنا اپنا انتظام کر ہی لیا ہے تو مجھ جیسے معصوم کنوارے کا بھی کوئی انتظام کر لیں۔ میں بھی اپنے کنوارے ہاتھوں کو پیلا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں بھی شادی شدہ کی کیٹیگری میں شامل ہو جاؤں۔ برلاس خانزادہ نے ماحول کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر ایک چٹکلا چھوڑا تھا، جس پر سب کے بے اختیار ہی کہکے ایک بار دوبارہ سے چھت پر گونجے تھے۔
اچھا اب بس بھی کرو، باقی کی باتیں صبح کریں گے، جاؤ جا کر دیر ہو رہی ہے۔ ویسے بھی کل سنڈے ہے تو صبح سب مجھے جم پر ملنا۔ بھائی میں عورت سے بات کروں گا آپ کے لیے، چاہے پھر وہ مجھے غلط سمجھے یا پھر صحیح، لیکن میں ایک بار آپ کے لیے کوشش ضرور کرنا چاہوں گا۔ جانے سے پہلے ملیار خانزادہ نے زرم خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں، اب تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ اگر وہ خود رشتہ کرنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ تو میں محضلہ کو کڈنیپ کر لوں گا۔ زرم خانزادہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا۔ ایک بار دوبارہ سے سب کے کہے گونجے تھے۔ سب کو لگا کہ زرم خانزادہ نے بس ایسے ہی مذاق میں کہا ہے، لیکن یہ تو آنے والے وقت پر پتہ چلتا کہ وہ مذاق کر رہا تھا یا پھر سنجیدہ تھا۔ اسی سوچ کو رکھتے ہوئے سب آہستہ آہستہ کر کے نیچے چلے گئے تھے، سوائے عارش خانزادہ کے۔ آج بھی اس کی رات اکیلے تنہا چھت پر ہی کٹنی تھی۔ کمرے میں جا کر تو اسے شدت سے عرضلہ کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے چھت پر ہی رات گزارنا چاہتا تھا، اور تقریباً فجر کے وقت وہ نیچے جا کر سب کو ایسے ہی شو کراتا جیسے وہ رات بھر سے سو رہا ہے۔ عنایا خانزادی واش روم سے فریش ہو کر نکلی، کھلے بال آبشار کی طرح اس کی کمر کو پانی کی بوندیں چھوڑ رہے تھے۔ ملیار خانزادہ بیڈ پر بیٹھا اپنا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ کھٹکے کی آواز کے ساتھ نظریں پھسل کر واش روم کے دروازے کی طرف گئی تھی۔ پیلے کلر کی کھلی کرتی پہنے وہ اس وقت عنایا خانزادی کھلتی ہوئی سورج مکھی کا پھول لگ رہی تھی۔ وہ بے نیاز دوپٹہ پہنے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جاتی اپنے بال تولی سے سکھانے لگی۔ ملیار خانزادہ اپنی بیوی کی ہر ادا کو دیکھتے بہک رہا تھا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی عنایا کی نظر مرر میں سے ملیار خانزادہ سے ٹکرائی تو عنایا شاک کے عالم میں کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پیچھے پلٹ کر ملیار خانزادہ کو دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنے چیخ کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جائیں اپنے کمرے میں۔ انا نے جلدی سے دوپٹے کی تلاش میں اپنی نظریں گھمائیں تو وہ دوپٹہ اسے صوفے پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میری جان، میں یہاں پر تمہیں منانے آیا ہوں، اس لیے یہاں سے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملیار خانزادہ نے اس کی نظریں صوفے پر دوپٹے پر محسوس کی تو آہستہ آہستہ سے اٹھتے قدم بڑھا کر اس کے قریب آ کر کہا تھا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، جائیں یہاں سے۔ عنایا نے خوف سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، اچھا اگر تم ناراض نہیں ہو تو ہر جگہ مجھے منہ پھلا کر کیوں دکھتی ہو، اور جہاں بھی میں بیٹھتا ہوں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہو؟ تو اسے میں تمہاری ناراضگی نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ ملیار خانزادہ نے پاس آ کر اس کی بھیگی ہوئی چند لٹوں کو اس کے چہرے پر سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تھا۔ عنایا اس کی انگلیوں کے لمس پر کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ اپنے تڑپتے ہوئے دل پر قابو پانے کے بعد عنایا نے لرزتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اس کے لفظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ ملیار خانزادہ کہہ لگا اٹھا۔ اپنی خانزادی کے لرزتے ہوئے بدن کو دیکھ کر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عنایا اس سے اتنی خوفزدہ ہوگی۔ میری جان، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کون سا کچھ کرنے آیا ہوں، اور ویسے بھی شوہر ہوں تمہارا، اگر ایک آدھی کس کر بھی لی تو اس میں کانپنے والی کیا بات ہے؟ ملیار خانزادہ نے بہکے لہجے میں کہتے اسے مزید اپنے قریب کیا، جس پر عنایا خانزادی نے خوف سے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ملیار خانزادہ کو دیکھا تھا۔ ملیار خانزادہ تو ان بڑی بڑی ڈرپوک بلیک کلر آنکھوں میں آنسو دیکھتے بے چین ہوا تھا، اور جلدی سے اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے اسے زور سے اپنے گلے میں بھینچا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ چلو میں کچھ نہیں کروں گا، بس میرے پاس ہی رہو۔ ملیار خانزادہ نے اسے اپنے قریب کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ عنایا کے جسم میں ایک سپارک سا اٹھا تھا۔ جب بھی ملیار خانزادہ اسے اپنے قریب کرتا عنایا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا۔ عنایا اب اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے اس فیلنگز کو محسوس کر رہی تھی جو انجانے میں ہی صحیح پر اسے سکون پہنچانے کا باعث بن گئی تھی۔ میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں، کیا تم اسے لے کر اور اسے پہن کر مزید قیمتی بناؤ گی میری جان؟ ملیار خانزادہ آہستہ آہستہ اس کی بھیگی زلفوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، اپنی انگلیاں چلاتے اسے خود سے مخاطب کر رہا تھا۔ عنایا خانزادی نے اس کے سینے پر سے سر اٹھا کر حیرت سے آنکھیں ناقابل حد تک پھیلاتے ہوئے ملیار خانزادہ کی یہ بات سنی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خانزادہ بھی اس کے لیے کچھ لا سکتا ہے۔ کیوں میری جان؟ کیوں اپنی ان معصوم سی اداؤں کو دکھا کر اس خانزادے
کا دل بہکا رہی ہو، پھر اگر میں نے کچھ کر لیا تو تمہاری انہی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ ملیار خانزادہ نے ان بڑی بڑی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر دوبارہ سے اپنے لب رکھے تھے۔ کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ عنایا خانزادہ نے ہمت کرتے ہوئے آخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کا دل تھوڑا سا ہی صحیح پر ملیار خانزادہ کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لیے تحفہ لایا تھا، یہ احساس ہی کتنا خوشی والا تھا۔ اچھا میری جان دیتا ہوں۔ ملیار خانزادہ نے اپنے براؤن کلر کی قمیض کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساتھ ہی ایک وائٹ کلر کا شاپر نکالتے ہوئے اس میں سے ریڈ گلابوں کے گجرے نکالے تھے۔ گجروں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ گجرے بہت ہی فریش نظر آ رہے تھے اور عنایا خانزادی گجروں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں ہی اپنی سفید کلائیاں آگے کرتے ہوئے ملیار خانزادہ کو آنکھوں سے ہی اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اگر لائے ہیں تو پہنا بھی دیں۔ ملیار خانزادہ نہایت ہی خوش ہوا تھا۔ اس کے لیے تو عنایا خانزادی کا یہ چھوٹا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ جلدی سے شاپر کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے دونوں گجرے اس کے دونوں سفید چھوٹی کلائیوں میں پہنائیں جو اس کی سفید دودھیا کلائی پر بے انتہا جچ رہے تھے۔ ملیار خانزادہ بے اختیار ہی جھکا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی ہتھیلی پہ محسوس کرتے عنایا کسمسائی تھی۔ چھوڑیں پلیز، عنایا نے بے چین ہو کر کہا تو ملیار خانزادہ نے اپنے لب بالکل اسی طرح اس کی دوسری ہتھیلی پر بھی رکھے اور اس کی سفید کلائیوں کو اپنے ہاتھوں آنکھوں کے ساتھ لگاتے تھوڑی دیر ان کی نرماہٹ کو محسوس کرنے کے بعد ملیار خانزادہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ ملیار خانزادہ اس وقت عنایا خانزادی کو اپنی قید میں لیے کھڑا تھا۔ عنایا خانزادی دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑی تھی، ساتھ ہی ملیار خانزادہ اس کے آگے دیوار پر ایک ہاتھ لگائے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو آہستہ آہستہ سے سہلاتا ہوا عنایا خانزادی کو سرخ گلاب بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا، عنایا نے لرزتے لبوں کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی کہاں میری جان، ابھی تو ان آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی، اور ان لبوں کی پیاس تو تمہارے ان لبوں کو دیکھ کر تشنگی ہی پکڑتی جا رہی ہے، ملیار خانزادہ نے کہا اور اچانک ہی جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ اس کے لبوں پر لب رکھنے کی دیر تھی کہ عنایا خانزادی کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی بجلی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ ملیار خانزادہ اس کے دونوں لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے بری طرح سے جکڑے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ ملیار خانزادہ اس کے دونوں لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے زبان کے ساتھ بھی چھیڑخانی کرتے ہوئے عنایا خانزادی کو بری طرح سے شرم سے سرخ کر گیا تھا۔ ملیار خانزادہ کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں کو چھونے کے لیے بے چین تھے۔ وہ اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی پل ملیار خانزادہ نے اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا تو عنایا اس کے حصار میں اچھل کر رہ گئی تھی۔ عنایا کے سانسوں کے ساتھ اچھی خاصی چھیڑخانی کرنے کے بعد ملیار خانزادہ نے اس کے لبوں پر سے اپنے لب ہٹائے اور اس کی شہرک کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے عنایا کی چیخ نکلوا گیا تھا۔ ملیار خانزادہ اپنے ہاتھوں کی بے باکی سے عنایا کی جان حلق میں اٹکا گیا تھا۔ ملیار خانزادہ تو عنایا کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا جو مدہوشی سے بند تھی اور وہ اس کے حصار میں کھڑی لرز رہی تھی۔ ملیار خانزادہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے دل کے مقام پر زور بڑھایا تو عنایا بے ساختہ ہی آنکھیں کھول کر ملیار خانزادہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی اور بے باکی کو برداشت نہ کرتے ہوئے عنایا نے اس کی گرد میں ہی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس بار عنایا نے دیوار کی طرف رخ موڑنے کی غلطی بالکل بھی نہ کی تھی، کیونکہ پچھلی ملاقات میں وہ رخ موڑنے کا اچھی طرح سے مطلب اسے سمجھا گیا تھا۔ ملیار خانزادہ نے بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے زمین سے اوپر اٹھا کر زور سے اپنے گلے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کے بالوں کی بھینی بھینی سی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے ملیار خانزادہ کے سر پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر لٹا کے وہ خود اس پہ اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ عنایا کی تو خواب سے سانسیں جیسے بند ہونے کے در پر تھی۔ اس کا دل بری طرح سے اس کی دھڑکنوں سے سر پٹکتا ہوا باہر آنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ ملیار کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں، کوئی آ جائے گا۔ اس بار عنایا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے خود پر سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے
رکھے ہوئے اسے خود کے ساتھ ٹچ ہونے سے خود کو ہی بچا رکھا تھا۔ میری جان، تھوڑا سا مجھے سکون محسوس کر لینے دو۔ ویسے بھی تمہارا یہ خانزادہ بہت ترسا ہوا ہے تمہارے لیے۔ بچپن سے عشق ہو تم میرا، میری دھڑکنوں میں سانسیں بن کر جیتی ہو تم۔ اگر میرا دل دھڑکتا ہے تو صرف اور صرف عنایہ خانزادی کی وجہ سے۔ ملیار خانزادہ نے گھمبیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں میں دباتے وہ عنایہ خانزادی کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا باعث بنا تھا۔ نہیں پلیز، کوئی آ جائے گا، عنایہ نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ اس کی کوئی آ جائے گا، کوئی آ جائے گا کی رٹ سے جھنجھلاتے ہوئے اس بار ملیار خانزادہ جھکا اور اسی گردن کو اپنے جنونیت سے مہکانے لگا۔ عنایہ خانزادی سسکتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوششیں کر رہی تھی، لیکن عنایہ خانزادی اس باڈی بلڈر جیسے وزنی جسم کو ایک انچ بھی اپنے ہاتھ سے ہلا نہیں پائی تھی۔ ملیار خانزادہ جھکا، اس کی گردن کی سکین کو اپنے لبوں میں بھر کر کھینچتا تو عنایہ سسک کر رہ جاتی۔ اس کی سسکیوں سے سکون محسوس کرتے ملیار خانزادہ اس کی پوری گردن پر سرخ نشانات بناتا چلا گیا تھا۔ عنایہ خانزادی کی تو حالت ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی نہیں تو کب اس کی سانسیں بس نکلنے کے در پر تھیں۔ پوری طرح سے اس کی سانسیں گڑمٹ ہوتی، اس کے نشیب و فراز کا اس قدر خوبصورت سا منظر قائم کر رہی تھیں، کب اس کی سانسیں بس نکلنے کے در پر تھیں۔ پوری طرح سے اس کی سانسیں گڑمٹ ہوتی، اس کے نشیب و فراز کا اس قدر خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھیں کہ اس کی گردن سے چہرہ نکالے ملیار خانزادہ اس کے نشیب و فراز پر اپنی نگاہیں گاڑے اسے اپنی بے باک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی بے باک نگاہوں کی وجہ سے عنایہ خانزادی کی جان آدھی ہو رہی تھی۔ بس بھی کر دے پلیز، میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اسے اپنے دل کے مقام پر جھکتے عنایہ بے اختیار اسکرول ہو کر بیڈ کے آخری کونے پہ پہنچ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ خوف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت ملیار خانزادہ کی سرخ آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھی۔ ملیار خانزادہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا جس طرح سے عنایہ اس کے حصار سے نکلی تھی۔ اسے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن غصہ کر کے وہ اپنی بیوی کو مزید خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یہ انتظار کی گھڑیاں تو کچھ زیادہ ہی مشکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، ملیار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا تھا۔ اس کے پرسکون انداز کو دیکھتے ہوئے عنایہ بھی پرسکون ہوئی تھی اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر ابھی بھی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا خوف نہیں تھا، دراصل وہ ملیار خانزادہ کی غربت کو برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی، اسی لیے تو اس کے پاس آنے پر وہ خوف سے لرزنے لگ جاتی تھی۔ ملیار خانزادہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے اٹھا اور اپنی قمیض کی شکنوں کو درست کرتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کو چھاڑا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے چہرے پر پرسکون بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ محرم کی قربت میں جو سکون حاصل تھا، بے شک وہ سکون کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اس کا دل اس وقت چاہ رہا تھا کہ عنایہ کی گود میں اپنی آنکھیں بند کر کے پرسکون نیند سو جائے۔ اس نے جب سے پولیس کی فیلڈ جوائن کی تھی، راتوں کی نیند تو اس کی حرام سی ہو گئی تھی۔ ہر ایک کیس اسے اتنا ڈیفیکلٹ ملتا کہ دن رات محنت کرنے کے بعد ہی اسے اس کا پھل ملتا۔ جا رہا ہوں میری جان، پرسکون ہو جاؤ۔ ملیار خانزادہ اس کی طرف گیا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ پرسکون تھا کہ کم از کم عنایہ کی ناراضگی تو ختم ہو گئی تھی، وہ بھی صرف گجروں سے۔ ملیار خانزادہ کو اپنی معصوم سی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا جو صرف گجروں سے ہی مان گئی تھی۔ پیچھے عنایہ بھی پرسکون سی سانس خارج کر گئی تھی۔ وہ اپنی کلائیوں کو اپنی ناک کے پاس لے جا کر اس نے گجروں کی خوشبو سونگھی تو اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بھاگ کر مرر میں اپنی گردن کو دیکھا تو وہ پوری سرخ ہوئی پڑی تھی۔ بری طرح سے شرماتے ہوئے اس نے مرر سے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ عنایہ کی دھڑکنیں پوری طرح سے دھڑک رہی تھیں۔
اسے اپنے دل کے مقام پر ابھی بھی اس بے شرم خانزادے کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا، پوری طرح سے سرخ پڑتے۔ وہ جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹتے کمفرٹر میں خود کو چھپا گئی تھی، جیسے ساری کمرے کی چیزیں اسے دیکھ کر چڑھا رہی ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے خود کو کمفرٹر میں چھپا گئی تھی۔ برلاس خانزادہ پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی یتیم خانے کے چھوٹے سے گارڈن میں بیٹھا پیڑ کے چھاؤں تلے دنیا سے بیگانہ لڑکی کو تکنے میں مصروف تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے جیسے اس کا معمول بن گیا تھا، ہر روز آ کر وہ اس دنیا سے بیزار لڑکی کو دیکھتا، جو دنیا کے خوف کے سائے تلے ہمیشہ اس پیڑ کی چھاؤں تلے شام کے وقت بیٹھی ہنستے مسکراتے کھیلتے بچوں کو صرف دیکھتی ہی رہتی تھی۔ برلاس خانزادہ تو ایک ہفتہ پہلے اپنے دوست کے ساتھ اس یتیم خانے کو ڈونیشن دینے آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ڈونیشن دیتے وقت اس کا دل ایک ہی لڑکی پر تھم کر رہ جائے گا۔ اسے خوف تھا، وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محبت میں اگر محبوب آپ کو نہ ملے تو آپ کی کیسی حالت ہو جاتی ہے، سانس رکنے کے در پر ہوتی ہے۔ وہ بالکل بھی اس لڑکی سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن محبت تو اسے ایک نظر دیکھ کر ہی ہو گئی تھی۔ اب تو جیسے اس کی محبت عشق کا مقام لینے جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا، وہ یہاں پر آنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس نے صرف ایک دن یہاں نہیں گزارا تھا، اور اس ایک دن میں اس کو ایسا لگا جیسے دنیا ہی الٹ کر رہ گئی۔ اس کا سارا سکون برباد ہو چکا تھا، راتوں کی نیند چین سب خارج ہو چکے تھے۔ اس معصوم سی لڑکی کو تو پتہ بھی نہیں تھا، جو دنیا جہان سے بس ڈر کر بس اس پیڑ کے چھاؤں تلے چھپی رہتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک خانزادی کا دل کا چین برباد کر چکی ہے۔ آج بہت ہمت کر کے برلاس خانزادہ اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس لڑکی کی طرف چل پڑا تھا۔ یتیم خانے کا گارڈن صرف وہ 2 ہی قدموں میں عبور کر کے اس لڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ گل نے دھیمی دھیمی قدموں کی چھاپ اپنے پیڑ تلے محسوس کی تو بے اختیار ہی اس کا دل لرزنے لگا۔ خوف سے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، پوری طرح سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ شاید اسے پینک اٹیک آیا تھا، پوری طرح سے۔ ابھی برلاس خانزادہ نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اور وہ کان پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگانے لگی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔